غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایک تنازع ہے اور بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے اس کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن براہ راست تنازع کشمیر کے حل سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے طاقت کے مسلسل استعمال اور کشمیری عوام کی جائز امنگوں کو پورا کرنے سے انکار پر افسوس کا اظہار کیا، جس سے خطے میں مشکلات اور عدم استحکام مزید بڑھ رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے ذریعے کشمیریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی۔ ایڈوکیٹ منہاس نے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو اجاگر کیا، جنہیں محض تحریک آزادی کی حمایت کرنے پر جائیدادوں کی ضبطی اور نوکریوں سے برطرف کی سزا دی جا رہی ہے۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس میں سری نگر، بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، اسلام آباد، کلگام، شوپیاں، پلوامہ، رامبن، ادھمپور، راجوری، پونچھ، کٹھوا اور سامبا اضلاع کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کارروائیوں سے لوگوں میں تشویش بڑھ گئی ہے کیونکہ بہت سے کشمیریوں کو ہراساں کیے جانے، دھمکیاں دینے اور دیگر مظالم کی اطلاعات ہے۔ بھارت ان کارروائیوں کو کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس سے مقبوضہ علاقے میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کشمیریوں کو دبانے کے لیے قابض حکام نے اپنے استعماری ہتھ کنڈے جاری رکھتے ہوئے ضلع اسلام آباد کے علاقے بجبہاڑا میں بے بنیاد الزامات پر مزید 5 جائیدادیں ضبط کر لی۔ یہ جائیدادیں ریاض احمد ڈار، محمد یوسف ریشی، سبزار احمد میر، محمد شفیع ڈار اور عبدالحمید چوپان کی ہیں۔ نئی دہلی کے شاہی جامع مسجد کے امام سید احمد بخاری نے کہا ہے کہ ہم 1947 میں جس حالت میں کھڑے تھے، ہم آج بھی اس سے بھی بدتر صورتحال میں کھڑے ہیں۔ یہ ملک یعنی بھارت کس طرف جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو سنبل، اجمیر اور دیگر مقامات پر ہونے والے مساجد، زیارت گاہوں کے سروے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں بھارت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، آخر کب تک یہاں ایسے ہی چلتا رہے گا؟